ہر گزرنے والی ساتھ کے ساتھ میرا دم گھٹتا جا رہا تھا اور میں دروازے تک پہنچنے کے لیے اندھا دھند پاؤں چلا رہا تھا۔ میں نے ایک اندازہ قائم کیا تھا کہ دروازہ اس طرف ہے۔ اگر یہ اندازہ غلط تھا تو پھر یہ میری زندگی کی آخری غلطی تھی۔ اس غلطی کا مداوع کرنے کے لیے میرے پاس وقت تھا اور نہ ہی توانائی بچی تھی۔ میرا سینہ ہوا کی طلب میں پھٹا جا رہا تھا۔ جب میرا پاؤں کسی ٹھوس چیز سے ٹکرایا تو میری قوت برداشت آخری حد کو چھو کر پھر پلٹ آئی۔ میرا پاؤں زینے سے ٹکرایا تھا۔ زینے کا کنارہ میں نے اپنے تلوے میں چبھتا ہوا محسوس کیا۔ صاف مطلب تھا کہ میں تہخانے کے دروازے کے قریب پہنچ چکا ہوں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں اب 1-2 سیکنڈ سے زیادہ برداشت نہیں کر سکوں گا۔ میرے ہونٹ خود بخود کھل جائیں گے اور بے شمار پانی فراٹے بھرتا ہوا میرے جسم میں داخل ہو جائے گا۔ اس کے بعد نہ تو میں نیم چاند صفیہ پر اپنی گرفت قائم رکھ سکوں گا اور نہ دروازہ پار کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلا سکوں گا۔ لیکن پھر نہ جانے کیسے میں اپنے ہونٹ بند رکھنے میں کامیاب رہا۔ جال میں پھنسی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپ کر میں نے چند فٹ کا فاصلہ مزید طے کیا اور ایک دم مجھے اندازہ ہوا کہ میں تہخانے سے باہر ہوں۔ میرے پاؤں ہموار زمین سے ٹکرائے تھے۔ میں نے پاؤں کی انگلیوں سے فرش کو زور سے پش کیا۔ میرا سر پانی سے باہر نکل آیا۔ پھیپڑوں سے بچھڑی ہوئی ہوا دیوانہ وار سینے میں گھسی۔ یہ ہوا نہیں، زندگی تھی جو پھر سے میرے مردہ جسم میں داخل ہو رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ دماغ کے سانس اور ذہن میں کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے سانس سینے میں نہیں میرے دماغ میں داخل ہو رہی ہے اور ہر حیات بخش سانس کے ساتھ دماغ پر چھائی ہوئی تاریکی چھٹ رہی ہے۔ 4-5 گہری سانسیں لینے کے بعد ہی مجھے یہ خیال آیا کہ میرے ساتھ صفیہ بھی ہے۔ میں نے جلدی سے اس کا سر ٹٹولا۔ اس کا منہ پانی سے باہر تھا لیکن وہ بالکل بے حس و حرکت تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اسے جھنجھوڑا۔ صفیہ! صفیہ! میں نے اس کے کانوں میں تیز سرگوشی کی۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ شاید وہ مر چکی ہے۔ یہ خیال برچھی کی طرح میرے سینے میں گھس گیا۔ میں اب لال کوٹھی کی ایک راہداری میں تھا۔ پانی اب بھی 7 فٹ سے کم گہرا نہیں تھا، یعنی میرے پاؤں فرش سے قریباً 2 فٹ دور تھے۔ میں نے صفیہ کو ساتھ لیے تیرنا شروع کر دیا۔ 10-15 گز کا فاصلہ طے کر کے میں راہداری سے نکلا اور ایک چھوٹے سے صحن میں آ گیا۔ لال کوٹھی کی پیچ در پیچ راہداریوں کے درمیان ایسے بہت سے چھوٹے چھوٹے صحن تھے۔ یہاں ہوا کا گزر نہیں تھا۔ تازگی کے بجائے یہاں حبس کا احساس ہوتا تھا۔ میں صحن پار کر کے دوسری طرف کی راہداری میں آ گیا۔ اس راہداری کا فرش بلند تھا۔ میرے پاؤں زمین پر لگ گئے۔ یوں مجھے اس جان گسل مشقت سے چھٹکارا ملا جو پچھلے 5 منٹ سے مجھے ہلکان کر رہی تھی۔ اس راہداری میں پانی کی بلندی 5-5.5 فٹ کے قریب تھی۔ لال کوٹھی کا بہت سا سامان پانی کی سطح پر تیر رہا تھا۔ کرسیاں، تپائیاں، فریم شدہ تصاویر، چھوٹے بڑے برتن اور گھریلو استعمال کی دیگر بہت سی اشیاء۔ یوں لگتا تھا کہ سیلاب نے آنن فانن لال کوٹھی کو آ لیا ہے اور مکینوں کو بہت سا سامان کوٹھی میں چھوڑ کر بھاگنا پڑا ہے۔ میں اندھیرے میں ٹٹول کر آگے بڑھتا رہا۔ امید تو نہیں تھی کہ اس طوفان نوح کے بعد کوئی کوٹھی میں موجود ہوگا، پھر بھی احتیاط لازم تھی۔ اگر آس پاس کوئی موجود تھا تو پانی میں میرے چلنے کی آواز سے وہ خبردار ہو سکتا تھا۔ جو ہی میں نے راہداری پار کی، خود کو لال کوٹھی کے وسیع و عریض احاطے میں پایا۔ آسمان پر چھوٹی چھوٹی بدلیاں تیر رہی تھیں۔ درمیانی راتوں کا چاند کبھی چھپتا تھا، کبھی ایک دم روشن ہو جاتا تھا۔ چاند کی روشنی میں نے دور دور تک ٹھاٹے مارتا ہوا پانی دیکھا۔ صرف چند گز کے فاصلے پر مجھے وہ تانگا نظر آیا جس کو چودھری بخت کے انتخابی نعروں اور تصاویر سے سجایا گیا تھا۔ 3-4 روز پہلے صفیہ نے اسی تانگے میں چھپ کر راہ فرار اختیار کی تھی۔ تانگا پانی میں ڈوبا ہوا تھا، صرف اس کی چھت نظر آ رہی تھی۔ تانگے سے تھوڑے ہی فاصلے پر مجھے ایک تختہ سا نظر آیا۔ دیکھنے میں لگتا تھا کہ یہ سیاہی مائل تختہ پانی پر تیر رہا ہے۔ میں صفیہ کو کھینچتے ہوئے اس تختے تک پہنچا۔ قریب جا کر دیکھا تو یہ ایک گاڑی کی چھت تھی۔ یہ پجارو گاڑی کی پوری پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے کوشش کر کے صفیہ کو چھت پر لٹا دیا اور ارد گرد دیکھنے کے بعد خود بھی اوپر چڑھ گیا۔ سرد ہوا جسم سے آر پار ہونے لگی۔ گاڑی پر چڑھنے کے بعد میں لال کوٹھی کی 4 دیواری سے باہر دیکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ چاندنی میں دور تک پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ کچے پکے مکان نصف سے زائد پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لشکارے مارتے پانی میں کہیں کہیں درختوں کے جھنڈ بھی نظر آتے تھے۔ کہیں بھی کسی متنفس کی موجودگی کا اندازہ نہیں ہوا۔ یوں لگتا تھا کہ پورا رنگ والی گاؤں خالی ہے۔ حاتم طائی کی کہانی کی طرح گلیاں، بازار اور مکانات سب کچھ اپنی جگہ موجود تھے، لیکن انسان کہیں نہیں تھا۔
میں نے صفیہ کے سینے سے کان لگایا. دھڑکن بے حد مدھم تھی اور سانس قریباً رک چکی تھی. میں نے اسے اوندھا لٹایا اور اس کے پیٹ سے پانی نکالنے کی کوشش کرنے لگا. میں زور لگاتا تو گاڑی ہل جاتی اور یوں لگتا تھا کہ پانی کی قوت جو نیچے سے اثر کر رہی ہے گاڑی کو الٹ دے گی. گاڑی کے ہچکولے کھانے سے پانی میں لہریں پیدا ہو رہی تھیں اور احاطے میں دور تک جا رہی تھیں. میں قریباً 10 منٹ تک نیم جان صفیہ کو ابتدائی طبی امداد دیتا رہا. اس کے پیٹ میں سے توقع سے زیادہ پانی نکلا. تھوڑی دیر کے بعد اس کی سانس بحال ہو گئی اور وہ ہولے ہولے کرہانے لگی. صفیہ کا جسم بھرا بھرا تھا اور بہت نرم و نازک بھی، لیکن یہ خوبصورت جسم اذیتوں کے شکنجے میں تھا. زخم زخم اور داغ داغ، ہر انگ مظلومیت کی منہ بولتی تصویر تھا. وہ غیر ارادی طور پر بار بار اپنی کلائیوں کو جھٹکا دیتی جیسے خود کو ہتھکڑی سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہی ہو. جب وہ قدرے سنبھل گئی تو میں نے اسے کندھے پر لادا اور 5 فٹ گہرے پانی میں چلتا دھیرے دھیرے لال کوٹھی کے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھنے لگا. صفیہ کا وزن مجھے نہ ہونے کے برابر محسوس ہو رہا تھا. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں پانی میں تھا. یہ بات واضح تھی کہ میں لال کوٹھی سے جتنا دور چلا جاؤں گا خطرے سے بھی اتنا ہی دور ہو جاؤں گا. یہی وجہ تھی کہ وقت ضائع کیے بغیر میں چل پڑا. لال کوٹھی سے نکل کر میں گلی میں پہنچا تو 2 مردہ بھینسیں پانی پر تیرتی نظر آئیں. ان کے منہ پانی میں ڈوبے ہوئے تھے. یقیناً وہ کھونٹے سے بندھی ہوئی تھی اور بر وقت انہیں کھولا نہیں جا سکا تھا. یہاں بھی پانی میں چھوٹی موٹی گھریلو اشیاء تیرتی دکھائی دے رہی تھیں. میں سڑک کی طرف بڑھنے لگا. چاند ایک بار پھر گہری بدلیوں میں چھپ گیا تھا اور ہر طرف گھٹا ٹوپ تاریکی پھیل گئی تھی. ابھی میں گاؤں کے چوراہے سے 20-25 گز ہی دور تھا کہ کھیتوں کی جانب سے کچھ نامانوس آوازیں آئیں. اور کیا تو اندازہ ہوا کہ یہ چپو چلنے کی آوازیں ہیں. میں نے ایک دیوار کی اوٹ سے دیکھا. چھوٹی سی کشتی ہماری طرف آ رہی تھی. اس میں 3 افراد سوار تھے. ایک سینے تک پانی میں ڈوبا ہوا ساتھ چل رہا تھا. یقیناً یہ لوگ میری موجودگی سے آگاہ ہو چکے تھے اور میری ہی طرف آ رہے تھے. کون ہے بھائی؟ کسی نے دیہاتی لہجے میں پوچھا. راہگیر ہوں، پانی میں پھنس گیا ہوں جی. میں نے بھی دیہاتی لہجے میں جواب دیا. اور ساتھ کون ہے؟ گھر والی ہے جی، بے ہوش ہے بیچاری. پیدل شخص میرے بالکل قریب پہنچ گیا اور دھیان سے جائزہ لینے لگا. وہ گھنی مونچھوں والا ایک کڑیل شخص تھا. سردی کا موسم تھا اور وہ سرتاپا بھیگا ہوا تھا، پھر بھی اس کی آواز میں لرزش نہیں تھی. کشتی میں بیٹھے ہوئے افراد بھی دیہاتی تھے. میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا تھا. مونچھوں والا کڑیل شخص بولا. کہاں جاؤ گے؟ کریم بخش کے گھر جانا ہے، ترخانوں کی گلی میں رہتا ہے. میں نے کہا. کریم عرف کریمو لال کوٹھی کا مالی تھا اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ وہ ترخانوں والی گلی میں رہتا ہے، لہٰذا اس بات کا خدشہ نہیں تھا کہ میرا جھوٹ پکڑا جائے گا. کشتی والوں نے کریم بخش کے بارے میں کوئی وضاحت طلب نہیں کی، حالانکہ میرے علم کے مطابق گاؤں میں ایک اور کریم بخش بھی تھا، وہ بھی اسی گلی میں رہتا تھا. اس بات سے مجھے شک گزرا کہ شاید کشتی والوں کا تعلق اس گاؤں سے نہیں. کڑیل شخص بولا. سارا گاؤں تو سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی بندہ بشر نہیں آ، سب ٹبے کی طرف نکل گئے. تم کہاں جاؤ گے؟ کشتی میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا. آؤ بیٹھ جاؤ، تمہیں قبرستان کے پاس اتار دیں گے، آگے زیادہ پانی نہیں ہے، چل کر ٹبے تک پہنچ جانا. میرا مقصد پورا ہو رہا تھا. میں جلد از جلد رنگ والی سے دور نکل جانا چاہتا تھا. پیدل چلنے میں بے شمار خطرات پوشیدہ تھے، جن میں ایک خطرہ یہ بھی تھا کہ بہت ٹائم لگے گا اور میں کسی کی نگاہ میں آ جاؤں گا. میں نے نیم بے ہوش صفیہ کو کشتی میں لٹایا اور ایک شخص سے چادر مانگ کر اس پر ڈال دی. میں نہیں چاہتا تھا کہ کشتی میں سوار افراد صفیہ کی شکل دھیان سے دیکھ سکیں. عین ممکن تھا کہ ان میں سے کوئی اسے پہچان لیتا. پھر صفیہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی بھی لگی ہوئی تھی. یہ ہتھکڑی کشتی سواروں کے ذہن میں بے شمار سوالات ابھار سکتی تھی. صفیہ کو سوار کرا کے میں خود بھی کشتی پر بیٹھ گیا. کشتی دھیرے دھیرے گاؤں کی مخالف سمت میں بڑھنے لگی. گاؤں کے کھیت کھلیان، گڑھے اور جوہر سب پانی میں برابر ہو رہے تھے. مجھے کشتی میں بہت سی اشیاء نظر آئیں. ان میں برتنوں کے علاوہ 2-3 صندوق، ایک ٹیلی ویژن اور ایک پیڈسٹل فین بھی تھا. یہ سامان دیکھ کر مجھے شک گزرا کہ کشتی سوار افراد کسی امدادی کارروائی میں نہیں بلکہ تخریبی کارروائی میں مصروف ہیں. وہ رات کی آفت زدہ تاریکی میں کشتی لے کر خاموشی سے یہاں چلے آئے تھے اور ادھر ادھر بھٹکتی ہوئی لاوارث اشیاء اکٹھی کر رہے تھے. میں نے کشتی سوار سے پوچھا. بھائی صاحب، یہ سب کچھ ہوا کیسے ہے؟ ایسا سیلاب تو ساون بھادوں میں بھی نہیں آتا. اور جی، برساتی نالے کا بند ٹوٹ گیا ہے. 30 سال پہلے میں پہلی بار ایسا ہوا ہے. دراصل بارشوں سے پہلے اس بند کو پکا کر دیا جاتا ہے
مگر اس بار تو سردیوں میں بارشیں ہوتی نہیں ہیں، اور ایسی ہوتی نہیں کہ گرمیوں میں کیا ہوں گی، بس ٹوٹ گیا بند۔ میں تو کہتا ہوں کہ جی قیامت کی نشانیاں ہیں۔ میں نے سوچا واقعی قیامت کی نشانیاں ہیں، تم آفت زدہ لوگوں کی مدد کرنے کے بجائے ان کا سامان پار کر رہے ہو۔ جس بند کا ذکر دیہاتی کر رہا تھا وہ میں نے بھی دیکھا تھا۔ برساتی نالے کی گزرگاہ بلندی پر تھی اور رنگ والی گاؤں کی زمینیں اور ارد گرد کے چند دیہات نشیب میں تھے۔ اس طرح وہ بند ان سارے دیہات کی سخت ترین ضرورت تھا۔ اگر واقعی وہ بند ٹوٹا تھا تو پھر نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا جو ہمارے سامنے تھا۔ ٹبا ہے کس طرف؟ اوجی قبرستان کے ساتھ ہے، ان درختوں کے پچھواڑے۔ 10-15 منٹ میں ہم قبرستان تک پہنچ گئے۔ اس دوران میں اس کے سوا اور کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ میرے قریب بیٹھے ہوئے دیہاتی نے چپو کی مدد سے ایک سانپ کو مارا۔ قبرستان تک پہنچتے پہنچتے پانی کی گہرائی بہت کم رہ گئی، یہاں تک کہ کشتی کا پیندا زمین سے رگڑ کھانے لگا۔ یہاں ہم کشتی سے اتر آئے۔ کڑیل شخص کی مدد سے میں نے صفیہ کو پھر کندھے پر لاد لیا۔ وہ غنودگی کے عالم میں زور زور سے کرہانے لگتی تھی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ دردناک پھٹی پھٹی آواز چودھری وقت کی ایل پی کی ہے، وہ ایل پی جس کے رسیلے گیت ہر شام لال کوٹھی میں گونجتے تھے۔ کڑیل شخص کو اس کی کشتی سوار ساتھی برکت کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ برکت اپنی بھاری بھرکم آواز میں بولا، چلو آؤ، تمہیں ٹبے تک چھوڑائیں۔ میں نے شکریہ ادا کیا۔ برکت میرے ساتھ چل دیا، جبکہ باقی افراد بھی کشتی کو ایک طرف درخت سے باندھ کر میرے ساتھ چل دیے۔ یہ پہلا موقع تھا جب مجھے خطرے کا احساس ہوا۔ اگر میری رہنمائی ہی کرنی تھی تو ایک شخص میرے ساتھ آ سکتا تھا۔ چاروں افراد کو کشتی چھوڑ کر میرے ساتھ چلنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے اعصاب تن گئے اور میں ذہنی طور پر ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہم قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ پانی بتدریج کم ہو رہا تھا، یہاں تک کہ پنڈلیوں تک آ گیا اور پھر ختم ہو گیا۔ اب ہم قبرستان کے اندر تھے۔ یہ زنانی کون ہے؟ برکت کے ہاشو نامی ساتھی نے ڈرامائی لہجے میں پوچھا۔ میری گھر والی ہے۔ اور کون ہے؟ کیوں جھوٹ بول رہے ہو یار، ہم تجھے انے نظر آتے؟ زنانی ساری خون خون ہو رہی ہے، اور پھر اس کے کپڑے بتا رہے ہیں کہ یہ کسی امیر و کبیر گھر کی ہے۔ او یار، پتہ نہیں تم کیوں شک میں پڑ گئے ہو، اس کے کپڑے اچھے تو کیا میرے برے؟ اور چوٹیں تو راستے میں لگی ہیں، چلتے ٹانگے سے گر پڑی۔ میں نے تو زیادہ ٹرٹر نہ کر، زنانی کو نیچے اتار کر گھاس پر لٹا دے در۔ برکت نے غرا کر کہا۔ برکت کا انداز تہمکانہ تھا۔ یہ انداز بتا رہا تھا کہ اس ہٹے کٹے دیہاتی کے پاس اسلحہ وغیرہ بھی ہے۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے صفیہ کو کندھے سے اتار کر بالکل آہستگی سے نیچے لٹا دیا۔ برکت نے اپنے لباس کے نیچے سے ایک ٹارچ نکالی اور اس کی روشنی میں پہلے غور سے مجھے اور پھر صفیہ کو دیکھا۔ مجھے لگا کہ اس کے تاثرات بدل گئے ہیں۔ ایک دم اس کے ہاتھ میں پستول نظر آنے لگا۔ جو ہی اس نے پستول نکالا، باقی تینوں افراد بھی پوری طرح چوکس نظر آنے لگے۔ ان میں سے 2 کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی میخوں والی لاٹھیاں تھیں۔ میں چاہتا تو اس موقع پر اپنی اسٹریٹ فائٹنگ کی صلاحیت استعمال کر سکتا تھا اور عین ممکن تھا کہ ان لوگوں کو زیر بھی کر لیتا، لیکن پہلے میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کا ارادہ کیا ہے۔ برکت نے بڑے دبدبے سے کہا، چلو آگے لگ، تجھ سے ڈیرے پر چل کے بات ہوگی۔ لیکن براجی میرا قصور کیا ہے؟ قصور بھی بتاتے ہیں، فی الحال تو چلنے کی بات کر۔ برکت نے مجھے پستول سے باقاعدہ ٹہوکا دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ برکت کی آواز کسی اندرونی جوش کی وجہ سے لرز رہی ہے۔ میرے ذہن میں یہ خیال بجلی کی طرح کوندا کہ کہیں ان لوگوں نے صفیہ بیگم کو بیگم جی کے طور پر پہچان تو نہیں لیا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ صفیہ عام لوگوں کے سامنے تو نہیں آتی ہوگی، ویسے بھی وحشیانہ تشدد کا شکار ہو کر بیچاری کی صورت بگڑی ہوئی تھی، یہ لوگ اتنی جلدی سے کیسے پہچان سکتے تھے؟ یہاں قریبی درختوں کے نیچے ایک ریڑھا موجود تھا، اس پر چارے کے 3-4 گٹھے لدے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے گٹھے نیچے پھینکے اور 2 افراد نے نیم بے ہوش صفیہ کو اٹھا کر ریڑھے پر لاد دیا۔ تلاشی لینے کے بعد مجھے بھی ریڑھے پر سوار ہونے کا حکم دیا گیا۔ میں نے اس حکم کی تعمیل کی۔ ہاشو نامی نوجوان نے گھوڑے کی باگ پکڑی اور پیدل ہی چل دیا۔ باقی 3 افراد بھی ساتھ ساتھ آ رہے تھے۔ ان میں برکت کے ہاتھ میں بھرا ہوا پستول تھا اور وہ مجھ پر گہری نگاہ رکھے ہوا تھا۔ میں نے راستے میں 1-2 بار پھر اپنے قصور کے بارے میں پوچھا، لیکن اس نے خرافات بکنی شروع کر دی۔ ہم نے ایک چھوٹی سی نہر کا پل پار کیا اور ایک نیم پختہ راستے پر آگے بڑھنے لگے۔ نہر کی اس جانب سیلاب کے اثرات نہ ہونے کے برابر تھے۔ 1.5-2 فرلنگ آگے جانے کے بعد مجھے ایک جگہ درختوں میں ناظم ڈیری فارم کا لمبا چوڑا بورڈ نظر آیا۔ ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ مجھے کرم دین کی بات یاد آ گئی۔
اس نے بتایا تھا کہ ملک ناظم نہر پار کے گاؤں شادکی کا رہنے والا ہے اور گاؤں کے پاس ملکوں کا بہت بڑا ڈیری فارم ہے۔ ڈیری فارم کا بورڈ میں نے دیکھ لیا تھا، اس کا مطلب تھا کہ شادکی گاؤں بھی قریب ہی ہے۔ اچانک مجھے اپنے خیالات سے چونکنا پڑا۔ درختوں کے عقب سے 6-7 افراد برآمد ہوئے۔ وہ سب دیہاتی لباس میں تھے۔ 2 کے ہاتھ میں رائفلیں نظر آ رہی تھیں جبکہ 3 کے پاس لاٹھیاں تھیں۔ یہ لوگ برکت اور ہاشو وغیرہ کے ساتھی تھے۔ میرے اندازے کے مطابق یہ لوگ ڈیری فارم کے اندر سے ہی برآمد ہوئے تھے۔ ہاشو ان کے قریب چلا گیا اور ان کے کانوں میں خسر خسر کرنے لگا۔ اس خسر خسر کے بعد سب لوگ ریڑے کے گرد یوں جمع ہوئے جیسے انہوں نے دشمن ملک کا کوئی جاسوس پکڑ لیا ہو اور اب اس کی تکہ بوٹی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ان کی جلتی ہوئی نگاہیں میرا اور خاص طور سے صفیہ کا طواف کر رہی تھیں۔ یہ بڑی مخدوش صورتحال تھی اور ایک دم ہی پیدا ہوئی تھی۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ برکت، ہاشو اور اس کے ساتھیوں کا تعلق چودھری بخت کی مخالف پارٹی سے ہے اور ان لوگوں نے صفیہ کو بطور بیگم جی پہچان لیا ہے۔ 2-3 منٹ پہلے تک میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یوں اچانک ایک سنگین مشکل کا سامنا ہو جائے گا۔ برکت اور اس کے ساتھی بڑی احتیاط سے ہم ایک حویلی میں لے گئے۔ یہ حویلی شادکی گاؤں میں واقع تھی۔ وسیع احاطہ تھا اور احاطے کے آخر میں روشن کمروں کی 2 قطاریں اور برآمدے وغیرہ تھے۔ لال کوٹھی کے مقابلے میں یہ حویلی بہت چھوٹی تھی، بالکل جیسے لاہور کے مقابلے میں رائیونڈ یا کوئی دوسرا مضافاتی قصبہ۔ مجھے اور صفیہ کو ایک کشادہ کمرے میں لے جایا گیا۔ یہاں ٹائلوں کا فرش تھا، 3-4 بڑی چارپائیاں، چند گاؤ تکیے، ایک لمبی نال کا حقہ اور ایک بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن۔ یہ تھا اس کمرے کا کل اثاثہ۔ صفیہ کو 2 افراد اٹھا کر لائے تھے۔ اسے پہلو کے بل ایک چارپائی پر لٹا دیا گیا۔ کمرے میں گیس لیمپس روشن تھے۔ ان کی روشنی میں صفیہ قابل رحم نظر آ رہی تھی۔ اس کی ناک اور ہونٹ سوج کر کپا ہو چکے تھے۔ آنکھ کی حالت بھی مخدوش تھی۔ چہرے کے علاوہ پورا جسم بھی زخم تھا۔ ہتھکڑی بدستور اس کی کلائیوں میں تھی۔ چند لمحے بعد دھوتی کرتے میں ملوث ایک لمبا تڑنگا شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے سر پر سفید پگڑی تھی، انگلیوں میں سونے کی بھاری انگوٹھیاں اور کلائی میں کڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ناظم مرحوم کا باپ ملک خدا بخش ہے۔ اسے خدا بخش وڈیرا بھی کہا جاتا تھا۔ اس کی شکل میں واضح طور پر ناظم کی جھلک تھی۔ کچھ دیر بعد میرے اس اندازے کی تصدیق بھی ہو گئی۔ برکت کی طرح ملک خدا بخش نے بھی بڑے دھیان سے نیم بے ہوش صفیہ کو دیکھا اور اس کے چہرے پر ہجان کے آثار نظر آنے لگے۔ وہ مجھے آتشی نظروں سے گھور کر بولا، کہاں سے ملی ہے تمہیں یہ عورت؟ میں نے بتایا ہے نا، تم نے غلط بتایا ہے۔ اس نے گرج کر میری بات کاٹی، بالکل بکواس کر رہے ہو تم۔ یہ عورت چودھری بخت کی رکھیل ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہاں سے ملی ہے تمہیں یہ؟ خدا بخش نے باقاعدہ میرے گریبان پکڑ لیا اور تیش کے عالم میں جھنجھوڑنے لگا۔ میں نے خدا بخش وڈیرا کی چوڑی چکلی کلائی پکڑ لی اور بڑے نارمل انداز میں اسے اپنی مضبوط گرفت کی پہچان کرائی۔ خدا بخش کے چہرے پر تکلیف کے آثار ابھرے۔ اس کی کلائی کی رگیں بری طرح مسلی گئی تھیں۔ میرا گریبان خود بخود اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میں نے بڑی نرمی سے کہا، خدا بخش صاحب، میں آپ کا دشمن نہیں، دوست ہوں۔ آپ کہیں اطمینان سے بیٹھ کر میرے ساتھ بات کر لیں، میں آپ کو سبھی کچھ بتا دیتا ہوں۔ میرے ہاتھ کی غیر معمولی گرفت نے ملک کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے شعلوں کو اچانک سرد کر دیا تھا۔ اس کے چہرے پر تیش کی جگہ حیرت نظر آنے لگی۔ اس نے چور نظروں سے اپنے ساتھیوں کو دیکھا، جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہو کہ اس کی اذیت اور بے بسی کو کسی اور نے تو محسوس نہیں کیا۔ اس سلسلے میں یقیناً وہ خوش قسمتی رہا تھا۔ جس وقت میں نے اس کی کلائی سے محبت کی تھی اور اس کے چہرے پر دردناک تاثرات ابھرے تھے، اس کا رخ میری طرف تھا اور اس کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ اسی دوران میں ایک بھاری بھرکم عورت بھی اندر آ گئی۔ اس نے مقامی رواج کے مطابق کالی دھوتی اور سفید قمیص پہن رکھی تھی۔ گلے میں سونے کا کنٹھا اور کانوں میں وزنی کانٹے تھے۔ یہ عورت عمر کے لحاظ سے ملک خدا بخش وڈیرا کی بیوی اور مقتول ناظم کی ماں لگتی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی عورت کی نظر صفیہ پر گڑ گئی۔ صفیہ اب ہوش میں آ چکی تھی اور خالی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ خوش پوش عورت نے دھیان سے صفیہ کو دیکھا، چند لمحے ساکت کھڑی رہی اور پھر بلی کی طرح غراتی ہوئی صفیہ پر پل پڑی۔ ساتھ ساتھ وہ چیخ رہی تھی، میں تم لوگ کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، ایک ایک کا خون پی جاؤں گی۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ بتا میرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ زخم صفیہ کو بے دردی سے جھنجھوڑ رہی تھی اور اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کر رہی تھی۔ وہ اتنے جوش میں تھی کہ صفیہ کی حالت بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔
یہ بھی نہیں سوچ رہی تھی کہ جسے وہ مار رہی ہے وہ تو پہلے ہی جاں بلب ہے. اسے روکے خدا بخش صاحب. خدا بخش آگے بڑھا اور اس نے اپنی بیوی کو پیچھے سے تھام کر کھینچ لیا. حوصلہ کر رسول بی بی، حوصلہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا. خوش پوش عورت مسلسل وائے ویلا کر رہی تھی. خدا بخش وڈیرا عورت کو کھینچ کر اندر لے گیا. ہاشو نے دروازہ بند کر دیا. صفیہ بیچارگی کی تصویر بنی لیٹی تھی. اب تو شاید اس میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ وہ اپنی اذیت کو محسوس کرتی. تازہ چوٹوں کے سبب اس کی ناک اور ہونٹوں سے پھر خون رسنے لگا. گریبان بھی پھٹ گیا تھا. خدا بخش کی واپسی 5-10 منٹ بعد ہوئی. اس نے ایک ملازمہ کو صفیہ کے بارے میں ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ اس کا گیلا لباس تبدیل کر دیا جائے. پھر وہ مجھے لے کر ایک علیحدہ کمرے میں چلا گیا. یہ کمرہ حویلی کی اندرونی بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا. یہاں اہل خانہ کی چند تصویریں لگی تھیں. ان میں نوجوان ناظم کی بھی تصویر تھی. وہ ناظم جو راہی عدم ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک اس کے لاواحقین اس غمناک حقیقت سے بے خبر تھے. بیٹھک میں داخل ہونے سے پہلے لمبے تڑنگے برکت نے ایک بار پھر میری تلاشی لی. اب بھی وہ کسی چوکس محافظ کی طرح بیٹھک کے دروازے پر موجود تھا. خاصا ہوشیار اور نڈر شخص نظر آتا تھا وہ. اندر داخل ہوتے ہی ملک خدا بخش نے مجھ سے سوال کیا، کیا نام ہے تمہارا؟ شاہ جہان. لاہور کا رہنے والا ہوں. یہ زنانی تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ لال کوٹھی سے. تم لال کوٹھی میں کیسے پہنچے؟ میں چند روز پہلے چودھری بخت کا مہمان رہا ہوں. چودھری سے ہماری ملاقات ناران سائٹ پر ہوئی تھی. اچھا، تم فلمی یونٹ والے ہو؟ نہیں، میں اور میرا ایک ساتھی کا تعلق فلمی یونٹ سے نہیں تھا. ہم وہاں ویسے سیر کرنے کے لیے گئے تھے. لیکن تم لوگ 2 ہفتے پہلے واپس چلے گئے تھے. جی ہاں، چلے گئے تھے، لیکن یہاں میرا ایک ریوالور رہ گیا تھا. وہی لینے کے لیے آیا تھا. یہ بدھ کے دن کی بات ہے. پھر کیا ہوا؟ کل رات میں اتفاقاً گھومتا پھرتا لال کوٹھی کے اندرونی حصے میں چلا گیا. وہاں ایک دروازے کے پیچھے مجھے مدھم چیخوں کی آواز آئی. میں دروازے کے ساتھ کان لگا کر یہ چیخو پکار سن رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور چودھری کے کارندے نے مجھے گریبان سے پکڑ کر اندر گھسیٹ لیا. یہ ایک تہخانہ تھا. تہخانے میں بیگم صاحبہ رسیوں تو جکڑی پڑی تھیں. چودھری کا ہمراز ملازم کالی بیگم صاحبہ پر تشدد کر رہا تھا. میں ششدر رہ گیا. چودھری صاحب کے 2-3 کارندے میرے گرد اکٹھے ہو گئے اور مجھے بے دریغ مارنے لگے. ان کا خیال تھا کہ میں یہاں جاسوسی کر رہا ہوں. میں نے بہت دہائی دی لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور رسیوں سے باندھ دیا. اتفاق یہ ہوا جی کہ تلاشی میری ٹھیک سے نہ لے سکے اور ایک چاقو میرے لباس میں رہ گیا. شام کے بعد میں نے اس چاقو کی مدد سے اپنی رسیاں کاٹی. بعد میں جب سیلاب آیا اور سب لوگ لال کوٹھی سے بھاگ گئے تو میں اور یہ بیگم صاحبہ تہخانے میں اکیلے رہ گئے. بیگم صاحبہ زخموں سے چور تھی اور دیوانوں جیسی باتیں کر رہی تھیں. مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ بیگم صاحبہ چودھری کے غضب کا شکار کیوں ہوئی ہیں. نہ ہی مجھے یہ معلوم تھا کہ تہخانے سے باہر کیا ہوا ہے اور کیا ہونے والا ہے. مجھے تو حقیقت کا پتہ اس وقت چلا جب کوئی 2 گھنٹہ پہلے تہخانے کے فرش پر پانی جمع ہونا شروع ہوا. اب تھوڑی دیر بعد ایک زوردار آواز سے تہخانے کا دروازہ اکھڑ گیا. میں جس طرح زخمی عورت کو تہخانے سے لے کر نکلنا ہوں نا اور گاؤں کے چوراہے تک پہنچاؤں، یہ ایک لمبی کہانی ہے. ملک خدا بخش نے بے حد ٹٹولنے والی نظروں سے میری طرف دیکھا. اس نے ایک ساتھ کئی سوالات کیے. ان میں سب سے اہم سوال یہ تھا کہ ایک چودھری بخت کی اپنی بیوی یا رکھیل کے ساتھ کیا دشمنی پیدا ہو گئی تھی. میں اس سوال کا جواب اچھی طرح جانتا تھا، لیکن یہ بات میں ظاہر سی بات ہے چودھری خدا بخش کو تو نہیں بتا سکتا تھا. لہٰذا میں نے اپنی لا علمی ظاہر کر دی. خدا بخش نے مجھ سے اپنے بیٹے ناظم کے حوالے سے بھی سوالات کیے. اس نے مجھے ناظم کی فریم میں لگی ہوئی تصویر دکھائی اور پوچھا کہ میں نے اپنے قیام کے دوران میں اس نوجوان کو لال کوٹھی میں دیکھا ہے. میں نے نفی میں جواب دیا. اسی دوران میں ہال نما کمرے کی طرف سے ایک بار پھر چیخو پکار کی آواز آنے لگی. میں نے پہچان لیا. یہ آواز خدا بخش وڈیرا کی بیوی کی تھی. وہ موقع دیکھ کر ایک بار پھر صفیہ پر جھپٹ پڑی تھی یا جھپٹنے والی تھی. میں نے خدا بخش سے کہا، ملک صاحب، صفیہ بیگم آپ لوگوں کی نفرت کی نہیں بلکہ محبت کی حقدار ہے. اگر آپ چودھری بخت کے ڈسے ہوئے ہیں تو وہ بھی چودھری سے ڈنگ کھا کر آئی ہے. میری بات ہرگز ایسی نہیں تھی کہ سمجھ میں نہ آتی. میرا فقرہ مکمل ہونے سے پہلے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور ہال کی طرف لپکا. اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ملکانی کی بپری ہوئی آواز آنی بند ہو گئی. یقیناً خدا بخش اسے سمجھانے بجھانے میں کامیاب رہا تھا. مجھے کافی دیر تک خدا بخش کی واپسی کا انتظار کرنا پڑا. وہ واپس آیا تو کچھ فکر مند تھا. زنانی کی حالت ٹھیک نہیں، ڈاکٹر کو بلانا پڑے گا. اگر ضروری ہے تو بلا لیں. کو میری سمجھ میں نہیں آتا چودھری بخت نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے. منہ سر مونڈ دیا
चेहरे पे पक्की स्याही मलती। कोई जानवर को भी इस तरह नहीं मारता जैसे उसे मारा गया है। और तो और चोर डाकुओं की तरह उसको हथकड़ी भी लगाई है, बेचारी कहीं की। मैंने कहा, ये हथकड़ी खोलने का कोई इंतज़ाम हो सकता है? वो बोला, एक बंदा हमारे गांव में ही है, मैंने इसे बुला भेजा है, वो कुछ ना कुछ कर लेगा। और डॉक्टर? वो डॉक्टर को साथ वाले गांव से आना है, अच्छी तरह वाकिफ़ है मेरा वो। अभी मैं उसकी तरफ बंदा भेजता हूँ। अगर सैलाबी पानी उस तरफ नहीं गया ना तो 1-1.5 घंटे में डॉक्टर यहाँ पहुँच जाएगा। बड़ा सियाना छोरा है, मुर्दे में जान डाल देता है। मैंने रात का बाकी हिस्सा जागते हुए ही गुजार दिया। सुबह सवेरे खुदाबख्श वडेरा ने मुझे पुरतकल्लुफ़ नाश्ता दिया। नाश्ते के दौरान में खुदाबख्श ने मुझे बताया कि रात पिछले पहर डॉक्टर आकर सफ़िया को देख गया है। उसकी नाक और एक आंख पर गहरी चोटें आई हैं। सही इलाज तो शहर जाकर ही हो सकता है। बहरहाल उसने पट्टी वगैरह कर दी है और दवाएं भी लिख दी हैं। अब वो पहले से बेहतर महसूस कर रही है। खुदाबख्श सफ़िया की हथकड़ी खुलवाने में भी कामयाब रहा था। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि सफ़िया के मुंह से मेरे बारे में या नाजिम के कत्ल के बारे में कोई उल्टी सीधी बात ना निकल जाए। मैंने ख़ुद को नाजिम और छोटे चौधरी ज़ीशान के मामले से बिल्कुल बेखबर ज़ाहिर किया था। अगर सफ़िया ये कह देती कि नाजिम और ज़ीशान का झगड़ा मेरे सामने हुआ था तो मैं झूठा साबित हो जाता और खुदाबख्श मेरी किसी बात पर भी एतबार ना करता। दोपहर के वक्त खुदाबख्श मेरे इसरार से मजबूर हो गया और मुझे सफ़िया से मिलाने जनान खाने में ले गया। सफ़िया का चेहरा पट्टियों में जकड़ा हुआ था। वो सिर्फ एक आंख से मुझे देख रही थी। उसकी जहनी हालत कुछ संभली हुई लगती थी, वरना इससे पहले तो वो मुझे ही चौधरी साहब समझने लगी थी। उसने मुझे पहचान लिया और उसके साथ ही उसकी आंख में आंसुओं की नमी चमकने लगी। मैं कहाँ हूँ? तुम लोग मुझे कहाँ ले आए हो? मुझे बताओ, नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगी। उस वक्त कमरे में मेरे और सफ़िया के सिवा और कोई नहीं था। मैंने सरगोशी करते हुए कहा, सफ़िया, मैं तुम्हें लाल कोठी से निकाल लाया हूँ। अब तुम बिल्कुल महफूज हो। चौधरी बख्त अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मेरा वादा है तुमसे। चौधरी बख्त के जिक्र पर सफ़िया के चेहरे पर कर्ब के आसार नमूदार हुए। वो सिसकी, ये कैसे हो सकता है शाहजहान? मेरा दिमाग अभी तक नहीं मान रहा। सफ़िया, लाल कोठी के मुलाजिम करमदीन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। हकीकत वही है जो मैंने तुमसे कही है। बहरहाल अभी इस मामले पर बात करने का मौका नहीं। वो सर को दाएं बाएं हिलाने लगी और एक बार फिर ऑल बकने लगी। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो। चौधरी साहब भी मुझे धोखा दे रहे हैं। मेरा कोई नहीं, मैं लावारिस हूँ, मैं एक बाजारी चीज़ हूँ, मैं रंडी हूँ। मैंने सफ़िया को शाने से पकड़कर झिंझोड़ा। इसका हिस्ट्रिया ज़रा कम हो गया। देखो, हम मलिक खुदाबख्श वडेरा की तहवील में हैं। यहाँ मेरे और अपने बारे में कोई फालतू बात मत करना, वरना हम सब मुसीबत में फंस जाएंगे। मेरी बात समझ रही हो ना? वो खामोशी से मेरी तरफ देखती रही। उसका चेहरा खंडर की तरह वीरान था। इसी दौरान में खुदाबख्श वडेरा अंदर आ गया और मुझे चंद लम्हे तक इधर उधर की बातें करके कमरे से बाहर आना पड़ा। हम 2 दिन तक खुदाबख्श की हवेली में रहे। यहाँ हमारी मौजूदगी एक सरबस्ता राज की तरह थी। बस ख़ास मुलाजमीन को मालूम था कि लाल कोठी की छोटी बेगम ज़ख्मी हालत में इस हवेली में मुकीम है। बरसाती नाले के से आने वाले सैलाब ने रंगवाली गांव के अलावा 3-4 करीबी देहात को भी ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया था। खड़ी फसल तबाह हो गई थी, मवेशी हलाक हुए थे और 4-5 इंसानी जानें भी ज़ाया हुई थीं। ये सैलाब रात 9 और 10 बजे के दरमियान आया था। पहला रेला इतना शदीद और अचानक था कि लोग बौखला कर रह गए थे। रंगवाली गांव चूँकि सबसे पहले रेले की जद में आया था, लिहाजा सबसे ज़्यादा नुकसान भी वहीं हुआ। 2 अफराद की मौत के अलावा बेशुमार माली नुकसान भी हुआ। और तो और लाल कोठी का नुकसान ही कुछ कम नहीं था। मकीन सिर्फ नकदी, जेवरात और कुछ ज़रूरी चीज़ें ही निकाल सके थे। लाखों रुपए का फर्नीचर और दीगर घरेलू सामान तबाह हो गया था या बुरी तरह मुतासर हुआ था। एक अस्तबल में बंधे हुए चौधरी बख्त के 3 कीमती घोड़े भी नजरे सैलाब हुए थे। नाले का हिफाजती बंद इतना मजबूत था कि कोई उसके टूटने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। पिछले 30-35 साल में यह पहला वाक़या था कि नाले ने उछल कर इन देहात को ज़ेर-ए-आब कर दिया था। बाज़ लोग ये ख्याल आराइयाँ भी कर रहे थे कि शादकी गांव और इर्द गिर्द के चंद देहात ने अपनी फसलें बचाने के लिए बंद तोड़ा है और इस साजिश में मलिकों का भी किरदार है। खुदाबख्श वडेरा की ज़ुबानी मुझे जो बातें मालूम हुई उनसे पता चलता था कि मलिक नाजिम का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। उसके साथ साथ चौधरी ज़ीशान भी गायब है। दोनों पार्टियों ने थानों में रिपोर्टें दर्ज कराई थीं और एक दूसरे के खिलाफ ख़तरनाक बयानात दे रहे थे।
رنگ والی میں ایک افواہ یہ بھی اڑی ہوئی تھی کہ جمعے کی شب اچانک آنے والے سیلاب کے وقت چھوٹی بیگم لال کوٹھی میں سے نہیں نکل سکی اور ابھی تک لاپتہ ہیں۔ یہ تیسرے روز کا واقعہ ہے۔ خدا بخش اور میں بیرونی بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ خدا بخش طویل نال والا حقہ گڑگڑا رہا تھا۔ ایک غریب صورت کارندہ اس کے قدموں میں بیٹھا تھا اور اس کی انگلیاں کھینچ کھینچ کر پٹاخے نکال رہا تھا۔ خدا بخش نے گمبھیر لہجے میں کہا، چودھری بخت نے جو کچھ اپنی رکھیل کے ساتھ کیا ہے یہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔ اس طرح تو کوئی پاگل جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کرتا جس طرح اس عورت کے ساتھ کیا گیا ہے، اور اس کے نعرے سنو تو لگتا ہے کہ پورے پنجاب میں اس سے مخلص اور نیکوکار کوئی بندہ ہی نہیں ہے۔ پوسٹروں پر لکھا ہے دیانت دار، با کردار، سچا مسلمان، آپ کا ہمدرد اور آپ کے ووٹوں کا صحیح حقدار۔ ووٹوں کا یہ صحیح حقدار لال کوٹھی میں جو کچھ کرتا ہے وہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ انہیں پتہ لگنا چاہیے کہ جو شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا ظلم کر سکتا ہے وہ دوسروں کی بہو بیٹیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ نے کیا سوچا اس بارے میں؟ میں نے خدا بخش سے پوچھا۔ وہ بولا، میں نے اور شادکی کے چودھری نے فیصلہ کیا ہے کہ اس عورت کو انصاف دلائیں گے۔ تھانے میں اس کی رپورٹ درج ہوگی اور پریس والوں کے سامنے بھی سب کچھ لایا جائے گا۔ یہ عورت تو ایک ایسا ثبوت ہے جسے چودھری بخش جھٹلا ہی نہیں سکتا۔ جب یہ بات پتہ چلے گی تو پھر یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ عورت چودھری کی بیوی نہیں رکھیل تھی۔ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ وہ کچھ دیر پرسوچ نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، اگر کوئی موقع آیا تو تم چودھری کے خلاف گواہی دو گے؟ آپ بڑے لوگ ہیں جی، میں تو چھوٹا بندہ ہوں، مجھے خواہ رگڑا لگ جائے گا۔ گھبراؤ نہیں جوان، ہم یاروں کے یار ہیں، جس کا ساتھ دیتے ہیں اس کے لیے جان بھی دیتے ہیں۔ بے شک چودھری بخت مجھ سے بڑا چودھری ہے، لیکن وہ اکیلا ہے، جبکہ ہمارے ساتھ 3 دیہات کے چودھری ہیں۔ یہ سب لوگ چودھری بخت کی حرکتوں سے بھرے بیٹھے ہیں۔ اچانک خدا بخش ٹھٹک کر خاموش ہو گیا۔ میں بھی چونک گیا۔ حویلی کے بڑے پھاٹک کی طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ لوگ دھاڑے مار رہے تھے اور بین کرنے والے انداز میں آہو بکا کر رہے تھے۔ خدا بخش وڈیرا باہر لپکا، میں بھی اس کے پیچھے گیا۔ برآمدے سے گزر کر ہم وسیع صحن میں پہنچے۔ پھاٹک کے قریب سنسنی خیز منظر نظر آ رہا تھا۔ ملک خدا بخش وڈیرا کا بڑا بیٹا دیواروں سے ٹکریں مار رہا تھا۔ کچھ لوگ ایک دوسرے سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ پھر میں نے ناظم کی ماں کو دیکھا۔ وہ چلاتی ہوئی ایک اندرونی کمرے سے نکلی اور غش کھا کر صحن میں گر گئی۔ یہ ایک دلدوز منظر تھا۔ مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ ملکوں کو ناظم کے قتل کا پتہ چل گیا ہے اور وہ یہ بدترین خبر سن کر نوحہ کنا ہو گئے ہیں۔ ذرا سی دیر میں حویلی کا صحن مرد و زن سے بھر گیا۔ ہر طرف چیخو پکار مچی ہوئی تھی۔ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا تو اس نے بتایا، ملک ناظم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس بات کا پتہ لال کوٹھی کے ایک ملازم سے چلا ہے۔ اس ملازم نے وہ جگہ بھی بتا دی ہے جہاں لاش کو دفن کیا گیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں پولیس لاش برآمد کرنے والی ہے۔ کہاں دبائی گئی ہے یہ لاش؟ لال کوٹھی کے اندر ایک تہہ خانے میں۔ یہ قتل 10-15 روز پہلے اسی دن ہو گیا تھا جب ملک ناظم صاحب غائب ہوئے تھے۔ چودھری ذیشان نے صلح صفائی کے بہانے ملک ناظم کو لال کوٹھی میں بلایا تھا۔ وہاں چودھری بخت اور ذیشان نے ملک ناظم کو جان سے مار دیا۔ بعد میں چھوٹا چودھری ملک سے باہر چلا گیا اور یہ مشہور کر دیا گیا کہ ملک ناظم کے ساتھ ساتھ چودھری ذیشان بھی غائب ہے۔ یہ بڑی سنسنی خیز اطلاعات تھیں۔ چودھری بخت نے سچ پر بڑے پردے ڈالے، لیکن آخرکار وہ ظاہر ہو کر رہا۔ حویلی کے صحن میں لوگوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ موقع سے ہٹ جاؤں۔ اس حویلی میں ہماری موجودگی فی الحال راز ہی رہنی چاہیے تھی۔ اگلے 2 روز بے حد ہنگامہ خیز رہے۔ ملک ناظم کی لاش لال کوٹھی سے برآمد ہو گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم اور دیگر قانونی کارروائیوں کے بعد اسے شادکی گاؤں کے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ خدا بخش وڈیرا کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ لال کوٹھی والوں کے خلاف اس کا غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ چودھری بخت کا بے پناہ اثر و رسوخ کام کر رہا ہے اور لاش برآمد ہونے کے باوجود پولیس نے چودھری کو گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کی۔ سارے کا سارا ملبہ چودھری کے چھوٹے بھائی ذیشان پر ڈالا جا رہا تھا اور ذیشان پاکستان سے باہر تھا۔ چودھری بخت نے یہ موقف اختیار کیا کہ اس معاملے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسے یہ خبر بھی نہیں کہ ذیشان اور ناظم کا جھگڑا کب ہوا، قتل کی واردات کب ہوئی اور کب ذیشان ملک سے باہر چلا گیا۔ چودھری بخت نے پولیس کو یہ بیان بھی لکھوایا تھا کہ چھوٹے بھائی ذیشان کی غیر ذمہ دارانہ حرکات سے وہ سخت ناراض تھا اور آئے دن جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ چودھری بخت آدھا سچ بول رہا تھا۔ یہ بات تو درست تھی کہ ذیشان کے ہاتھوں ناظم کا قتل چودھری بخت کی بے خبری میں ہوا، لیکن اس کے بعد کے واقعات سے چودھری لا علم نہیں تھا۔
لال کوٹھی کے ایک اندرونی تہہ خانے کا فرش کھود کر مقتول ناظم کی لاش چھپانے کا کام چودھری بخت کی نگرانی میں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ذیشان کو ملک سے باہر بھی چودھری نے ہی بھجوایا تھا۔ بہرحال چودھری بخت کا اثر و رسوخ ہر شعبے سے بالا تر تھا۔ اس کی لال کوٹھی کے وسیع ڈرائنگ روم کو یہ شرف حاصل تھا کہ وہاں صوبے کی حکومت اور سیاست سے تعلق رکھنے والے سپر اسٹارز فروکش ہوتے تھے۔ چودھری بخت کے لیے سب کچھ بہت آسان تھا کہ ایک ایسے قتل کیس سے وہ صاف بچ جاتا جو اس نے خود نہیں کیا۔ مقامی پولیس کی سست روی اور جانبدارانہ رویے کو محسوس کر کے خدا بخش وڈیرا بہت مایوس نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہمنوا بھی چپکے پولیس افسران کو کوس رہے تھے۔ ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو رہا تھا کہ انہیں اپنے مقتول کا بدلہ خود ہی لینا ہے۔ ایسا احساس بہت خطرناک ہوتا ہے، لیکن یہ احساس پیدا کرنے کی ذمہ دار اکثر ہماری پولیس ہوتی ہے۔ وہ طاقتور کی مدد کرتی ہے اور جو کمزور ہوتا ہے اسے راستے سے ہٹا دیتی ہے۔ ملک ناظم کے قتل کی تدفین کے بعد تیسرے روز کا واقعہ ہے۔ میں صفیہ کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھ کی پٹی کھل گئی تھی۔ آنکھ ابھی تک سرخ انگارہ تھی، پتلی میں خون جمع ہوا تھا۔ یہی غنیمت تھا کہ نگاہ بچ گئی تھی۔ ناک کی ہڈی مقامی جرح نے جوڑنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ابھی تک پوری طرح ہوشمندی کی باتیں نہیں کرتی تھی۔ بات کرتے کرتے وہ ایک دم رونے لگتی اور پھر روتی ہی چلی جاتی۔ اس وقت بھی وہ رو رہی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وہ آئینہ دیکھنا چاہتی ہے۔ میں اسے سمجھا بجھا رہا تھا۔ اچانک 2 گاڑیاں بڑی تیز رفتاری سے حویلی کے احاطے میں داخل ہوئیں۔ ایک جیپ تھی اور دوسری کار۔ گاڑیوں میں سے کچھ لوگ چھلانگیں لگا کر باہر نکلے۔ شام گہری ہو چکی تھی۔ میں صرف ہیولے ہی دیکھ سکتا تھا۔ پھر مجھے ایک تیز سریلی چیخ سنائی دی۔ یہ کوئی نوعمر لڑکی تھی جو پھٹی پھٹی آواز میں چلائی تھی۔ ایک دل دہلا دینے والی تڑپ اور فریاد تھی اس آواز میں۔ میں نے کھڑکی میں سے جھانکا۔ 2 افراد ایک نوعمر لڑکے کو کھینچ کر گاڑی سے اتار رہے تھے۔ وہ ٹانگیں چلا رہا تھا اور خود کو چھڑانے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا۔ لڑکا شہری لباس میں تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 18-20 کے قریب تھی۔ پھر میں نے اس لڑکی کو دیکھا جس کی چیخیں احاطے میں گونج رہی تھیں۔ ایک شخص نے بے دردی سے اس کے سر کے بال پکڑ رکھے تھے، دوسرے نے اس کا بازو تھام رکھا تھا اور کھینچ کر کار سے اتار رہا تھا۔ 2-3 افراد نے رائفلیں تان رکھی تھیں اور کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار نظر آتے تھے۔ ان مسلح افراد میں مجھے مقتول ناظم کا بڑا بھائی قیوم بھی نظر آیا۔ وہ تیش سے بھرا ہوا تھا اور مرنے مارنے پر آمادہ نظر آتا تھا۔ مسلح افراد لڑکی اور لڑکے کو کھینچتے ہوئے کھڑکی کے سامنے سے گزرے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ دونوں بہن بھائی ہیں۔ لڑکے کا سر پھٹا ہوا تھا اور خون اس کی سفید جرسی کو بھگو رہا تھا۔ لڑکی کے پاؤں میں صرف ایک جوتی تھی۔ اس کی قمیض آستین سے پھٹی ہوئی تھی۔ لڑکی بمشکل 15-16 برس کی دکھائی دیتی تھی۔ ایک دم میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ مجھے یہ سنسنی خیز خیال آیا کہ کہیں یہ چودھری بخت کے بچے تو نہیں۔ لال کوٹھی کے ملازم کرم دین نے مجھے بتایا تھا کہ چودھری بخت کے 3 بچے ہیں۔ 2 لڑکے ولایت میں پڑھتے ہیں اور اپنے چاچے کے پاس رہتے ہیں۔ ایک لڑکی لاہور میں پڑھتی ہے۔ اگلے 10 منٹ کے اندر میرے اس بھیانک شبے کی تصدیق ہو گئی۔ ملک خدا بخش نے مجھے خود بتایا کہ یہ دونوں چودھری بخت کے بچے ہیں۔ چودھری بخت کا چھوٹا لڑکا ریحان انگلینڈ سے پاکستان آیا ہوا تھا۔ رنگ والی گاؤں میں چونکہ سیلاب کا پانی کھڑا تھا، لہٰذا وہ کچھ دن کے لیے لاہور میں اپنی خالہ کے پاس چلا گیا۔ ریحان کو وہیں سے اغوا کیا گیا۔ اتفاقاً واردات کے وقت ریحان کی بہن سمن بھی موقع پر موجود تھی۔ انتقام میں اندھے افراد نے اسے بھی اٹھا کر کار میں ڈال لیا تھا اور یہاں لے آئے تھے۔ اس واردات میں کرائے کے بدماش استعمال ہوئے تھے اور ہر طرح سے یہ خیال رکھا گیا تھا کہ اس واقعے میں قانونی طور پر ملک فیملی کی شمولیت ثابت نہ ہو سکے۔